IHV وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ آخر یہ مسجد مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے، اور اس مسجد کی تعمیر کب اور کیسے شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ اس لیے مقدس تصور کی جاتی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور یہاں سے معراج شریف کے لیے رخصت ہوئے۔ مسجد اقصیٰ کے پاس جبل زیتون ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخشش سے نوازے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اس قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے، جبکہ یہودیوں کے مطابق ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس کا دوسرا نام ہے۔ مسلمانوں کی طرح عیسائیوں کے بھی یہاں مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اس لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ قریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا تھا، جس کا کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یروشلم شہر میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا اور اس جدید دور تک کیسے پہنچی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سیریز کی نئی قسط 4 میں پھر سے خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور میں آباد اور موجود رہی۔ پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں نے تعمیر کیا اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی رکھا۔ انہی لوگوں کے دور میں یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک قیام پذیر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی مایوسیوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصیٰ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مسجد کا کنٹرول سنبھالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت سے بھی نوازا تھا۔